علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ یہ اللہ والے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ اللہ والے ہیں، مہربانی کرو، اللہ والوں سے پیار کرو، مصیبتیں آ جائیں نہ چوکھٹ پہ آ جایا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور خدا کی قسم نظر اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، تقدیر بننے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ ہاں شاہیب اللہ والوں سے پیار کرو وہ جوانوں، مگر جانتے ہو نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اگر مائیں آج بھی پارسا ہوں تو بیٹے آج بھی عبدالقادر جیلانی کے غلام پیدا ہو جائیں گے۔ مائیں آج بھی متقیہ ہوں تو بیٹے اختر رضا پیدا ہوتے ہیں۔ مائیں پارسا ہوں تو بیٹے مصطفیٰ رضا پیدا ہوتے ہیں۔ مائیں اگر تقوی طہارت اور پاکیزگی کا مجسمہ ہوں تو پھر بیٹے احمد رضا پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ والوں سے محبت کرتے ہو تو کوشش یہ کرو ہم اپنے گھروں کے اندر مصطفیٰ کا دین لاگو کریں، آقا کریم کا کردار لازم کریں ہم اپنے اوپر۔ اور شاہیب کسی بھی ولی کی آپ تاریخ پڑھیے، اکثر اولیاء کاملین کی کامیابی کے پیچھے ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اکثر ولیوں کی کامیابی کے پیچھے ان کی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ آج اتنا بڑا مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ کتنے لوگ ماں سے اجازت لے کے آئے؟ ہاتھ مت اٹھانا ورنہ راز کھل جائے گا، بس احساس کرانا مقصود ہے۔ کتنے لوگ ماں سے اجازت لے کر کے آئے آج اس محفل میں، یا جا کے کتنے لوگ ماں کے قدموں کو چومیں گے؟ پوچھ سکتا ہوں میں؟ یہی مزاج ہمارے ہیں، محفلوں میں جانے کا شوق ہے لیکن ادب معلوم ہے۔ وہ جوانوں گھر سے نکلا کرو، ماں باپ سے اجازت لے کے نکلا کرو، ورنہ ہاتھ سے دروازوں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں۔ جو لوگ ماں سے اجازت لے کے گھر سے نکلتے ہیں، خدا کی قسم اللہ کی رحمت آواز دے کے کہتی ہیں او جانے والے سکون سے جا، ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، جب تک گھر واپس نہیں آ جائے گا موت بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ گھر سے نکلا کرو، ماں سے دعائیں لے کے جایا کرو، ماں باپ کی رضا میں راضی رہا کرو۔ اللہ اکبر۔ ممبئی کی زمین ہے، سرکار مخدوم ماغمی رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ جانتے ہیں مخدوم ماغمی کو؟ لڑکے لوگ جانتے ہیں نا جو ممبئی جاتے، اللہ سلامت رکھے، زندگی ملے جانا ضرور ان کی چوکھٹ پہ۔ سرکار مخدوم ماغمی، بچپن کا زمانہ، بچپن کا زمانہ مخدوم پاک کا، دین سے عشق تھا۔ کہتے ماں میں دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے تیرے بغیر کوئی بھی نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تیرے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے، بیٹے تو چلا جائے گا تو پھر میرا دل نہیں لگے گا، میں کس کا چہرہ دیکھ کے زندگی گزاروں گا۔ اس وقت مدرسے دروازوں پہ نہیں تھے، آج احسان مانو ان لوگوں کا کہ دروازے دروازے قرآن پڑھانے والے موجود ہیں۔ پہلے سفر کر کے جانا پڑتا تھا، کئی میل دور جا کے قرآن پڑھانے والے ملتے تھے۔ ماں نے کہا لخت جگر چھوڑ کے نہ جا، اگر تو چلا جائے گا پھر مجھے تسلی کیسے ملے گی؟ کہنے لگے ماں میں دین کے بغیر مر جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹے اگر تو دین کے بغیر مر جائے گا تو میں تیرے بغیر مر جاؤں گا۔ اتنی بات ماں نے کہی نا، سوچنے لگے اگر ماں کو چھوڑتا ہوں تو دین مل جائے گا اور ماں کو لیتا ہوں تو دین چھوٹے گا۔ پھر خیال آیا مخدوم چل ایسا کر دین چھوڑ دے، ماں کے دمن سے نپٹ جا۔ آپ ٹھہر گئے، ماں تیری مرضی نہیں جاؤں گا دین سیکھنے۔
ماں کے فیصلے پر راضی تو ہو گئے، لیکن جانتے ہو اندر گئے، چہرے پہ کپڑا ڈالا، رونے لگ گئے، رو کے کہتے ہیں یا اللہ میں نے ماں کی رضا کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ ادھر ماں نے دیکھا میرا لخت جگر نور نظر رو رہا ہے، ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، کہتی یا اللہ میرے بیٹے کو علم دین کے انتظام دروازے پہ عطا فرما دے۔ ادھر ماں نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہے، ادھر مخدوم ماغمی جب پریشان ہو گئے، کہتے ماں ذرا کچھ ٹہلنے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کدھر جاؤ گے؟ کہا ماں بس آتا ہوں۔ گھر سے نکلے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جا کے ایک پتھر پہ بیٹھ کے رونے لگ جاتے ہیں، کہتے مخدوم تیری قسمت میں دین بھی نہیں تھا جو تو دین سیکھ پاتا، یہ کہہ کے روتے ہیں، ہچکی بن جاتی ہے۔ اچانک سامنے سے ایک بزرگ آتے ہیں، نورانی چہرہ ہے، نورانی لباس ہے، نورانی داڑھی ہے، آ کے سامنے کہتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا تھا بابا جائیے، یہ میرا درد دل ہے، مجھے سننے اور مجھے رونے دیجئے، آپ جائیے، میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا۔ آنے والے نے کہا تھا بیٹے بتا تو صحیح، ہو سکتا ہے تیرے درد دل کا میرے پاس کوئی علاج ہو۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، سرکار مخدوم ماغمی رونے لگ جاتے ہیں، رو کے کہتے ہیں بابا کیا بتاؤں، مجھے عشق ہے نبی کے دین سے، میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ماں نے اجازت نہیں دی ہے۔ میری زندگی میں دو راستے ہیں، اگر دین سیکھنا ہے تو ماں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر ماں کو پکڑنا ہے تو دین چھوڑنا پڑے گا۔ آنے والے نے کہا تھا بیٹے کیا فیصلہ کیا؟ مخدوم ماغمی نے کہا تھا میں نے ماں کو پکڑ لیا ہے، دین چھوڑ دیا ہے، اتنی بات کہی ہے۔ آنے والے بزرگ آئے ہیں، آگے بڑھ کے مخدوم ماغمی کو سینے سے لگایا ہے، اور لگانے کے بعد کہتے ہیں بیٹے پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں، مجھ سے وعدہ کر، اگر کسی سے بتائے گا نہیں کہ میں کون ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں روز یہی پڑھانے آ جایا کروں گا، روز یہی پڑھانے آ جایا کروں گا۔ جیسے اتنی بات کہی ہے، مخدوم ماغمی کہتے ہیں بابا آپ ہو کون؟ آنے والے نے کہا تھا بیٹے مجھے خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، مجھے خضر کہا جاتا ہے۔ بابا کس لیے آئے ہو؟ کہا تو نے ماں کے دامن کو پکڑا ہے، دین چھوڑ دیا ہے ماں کی رضا کے لیے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تیری تعلیم کا انتظام کر دیا ہے، لیکن وعدہ کر مجھ سے کہ تو کسی سے جا کے یہ بات بتائے گا نہیں، جب تک یہ بات راز رہے گی تب تک میں آتا رہوں گا، لیکن جب تو کسی کو بتا دے گا پھر میں تجھے پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی تھی مخدوم ماغمی نے، بچہ راضی، مخدوم ماغمی سے حضرت خضر نے، حضرت مخدوم ماغمی راضی ہوئے، گھر آئے، روز آتے رہے، پڑھتے رہے، آتے رہے، پڑھتے رہے۔ ایک دن ماں نے کہا لخت جگر نور نظر بتا تو صحیح روز کہاں چلا جاتا ہے؟ میں نے تجھے بستی میں تلاش کیا نہیں ملا، میں نے تجھے گلیوں میں ڈھونڈا نہیں ملا، بتا تو صحیح کہاں گیا تھا؟ اب مخدوم پاک چپ کھڑے ہوئے ہیں، اگر بتاتے ہیں تو پھر اب مخدوم ماغمی کے بولنے سے خضر چلے جائیں گے، اور نہیں بتاتے ہیں تو پھر ماں ناراض ہو جائے گی، اب پھر کشمکش میں ہیں، کریں تو کیا کریں؟ کہتے ہیں مخدوم تو نے کل ماں کی رضا کے لیے دین چھوڑ دیا تھا تو رب نے خضر کا انتظام کر دیا تھا، آج خضر کو چھوڑ دے خدا پھر کوئی انتظام کر دے گا۔ یہ کہہ کے آپ کہتے ہیں امی یہ بات راز تھی، لیکن آج بتانا چاہتا ہوں اے میری ماں، میں جو روز جاتا ہوں کہیں تماشوں میں نہیں جایا کرتا، گلیوں میں جا کے نہیں بیٹھا کرتا ہوں، بلکہ اللہ کے ایک ولی ہیں جن کو خضر کہا جاتا ہے، وہ مجھے سمندر کے کنارے پڑھانے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اتنا ماں نے سنا، بیٹے کو سینے سے لگایا، کہنے لگی لخت جگر روز جایا کرنا، آج کے بعد کبھی نہیں پوچھیں گے۔ جیسے اتنی بات ماں نے کہی ہے، مخدوم پاک کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ماں اب کیا فرق پڑتا ہے، پوچھو یا نہ پوچھو، اب جس کو جانا تھا وہ تو چلا گیا ہوگا، اس نے وعدہ کیا تھا کسی سے بتاؤ گے تو آئیں گے نہیں۔ اے ماں آج میں نے یہ راز کھول دیا ہے، آج کے بعد میرے استاد کو نہیں آنا ہے، آج کے بعد خضر کو نہیں آنا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد توڑے ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہے، رونے لگ جاتے ہیں، ماں کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں۔ ماں نے بیٹے کو اٹھایا ہے، سینے سے لگا کے کہا تھا اے میرے لخت جگر اگر ان کو روٹ جانا تھا تو پھر تو نے نام بتایا کس لیے؟ کہتے ماں اگر نام نہ بتاتا تو تیرا دل ٹوٹ جاتا، اور اگر بتا دیا ہے تو وعدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اے ماں تیرے دل توڑنے سے بہتر تھا کہ میں استاد کا وعدہ توڑ دیتا، اس لیے میں نے ماں تیری رضا کے لیے ان کا وعدہ توڑ دیا ہے۔ اتنا کہہ کے چیخ ماری ہے، مخدوم ماغمی نے ہچکی بھر کے روئے ہے۔ ماں نے کیوں اپنی ممتا کا دوپٹہ اٹھایا ہے اور رو کے کہا تھا اے میرے پروردگار، میرے بیٹے نے میری رضا کے لیے اپنے استاد کا دامن چھوڑ دیا ہے، مگر میرے پروردگار تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، تو چاہے گا تو گھر بیٹھے بیٹھے میرے بیٹے کو علم کی دولت مل جائے گی۔ اتنا ماں نے رو کے کہا ہے۔ اگلے دن مخدوم کو جب قرار نہ آیا، روتے روتے کہتے ہیں چل مخدوم اس جگہ پہ چلتے ہیں جہاں روز آ کے استاد پڑھاتے رہے ہیں، جہاں
4 روز بیٹھ کے نبی کی باتیں سنتا رہا ہے، پھر اسی پتھر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں، وہی جو وعدہ کر کے گیا تھا کہ اب نہیں آنا ہے، سامنے سے پھر وہی چہرہ آ رہا ہے، وہی وجود آ رہا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ واپس نہیں آئیں گے، میں نے راز بھی کھول دیا ہے، پھر بھی آپ آ گئے، تو آنے والے نے کہا تھا اے بیٹے آج میں تجھے ناج کے بعد پڑھانے نہیں آؤں گا، ناج پڑھانے آیا ہوں، کہا پھر کس لیے آئے ہو؟ تو آنے والے نے کہا تھا اے بیٹے پڑھانے نہیں آیا، یاد کر اس وقت کو جب تم ماں کے آنچل سے لپٹ کے رویا تھا اور ماں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے تھے، رب نے فرمایا تھا اے مختوم جا کل جا کے سمندر کے کنارے میرے جا کر کے میرے مختوم کو جا کر کے خضر سینے سے لگا لینا، آج کے بعد پڑھانے نہیں جانا ہے بلکہ سینے سے سینہ لگا کر کے پلانے کے لیے جانا ہے۔ کہتے خضر میں نے کہا تھا مالک میں نے وعدہ کیا تھا راز کھلے گا تو پڑھانے نہیں آؤں گا، یا اللہ راز کھل گیا ہے کیسے پڑھانے جاؤں؟ رب نے فرمایا اے میرے خضر پڑھانے نہیں جانا ہے بلکہ سینے سے لگا کے پلانے کے لیے جانا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت اولیاء اکرام، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا پیر ہمارا باپ ہے، ہمارے دعاؤں کا قبلہ ہماری ماں ہے، ہم اسے چھوڑ کے دنیا کی ٹھوکریں کھا رہے۔ وہ جوانوں کبھی زندگی میں برے دن آیا کریں تو ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہ کھایا کرو، سیدھے اٹھ کے ماں کے قدموں میں چلے جایا کرو اور آہستہ سے جا کے اس کی تلووں پہ اپنی پیشانی رگڑ دو، اور ماں کی آنکھ کھلے گی بیٹے کیا بات ہے، کہنا ماں بزنس میں برکت نہیں ہے، ماں کام بند ہونے لگا ہے، اور خدا کی قسم ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں 5 وقت کی نمازی ہو تب شان والی ہے، ماں تہجد گزارے تب شان والی ہے۔ فرمایا گیا اس کے اپنے عمل چاہے کیسے بھی ہیں لیکن تیری ماں لگتی ہے۔ نصیب والے ہیں جن کے سر پہ ممتا کہاں چل ہے، ورنہ صاحب جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر زندگی میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا۔ کسی بھی بزرگ کے 70 سال کے بوڑھے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ اور اس سے اتنا پوچھ بابا کہ آج بھی ماں کی یاد آتی ہے، اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھنا، عمر 70 سال ہوگی، آنکھوں کی روشنی بھی دھیمی ہو گئی ہوگی، لیکن جب اس سے ماں کی کہانی چھیڑو گے نا اس کی آنکھیں بھر آئیں گی، اسے ایسا لگے گا جیسے آج بھی ماں دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے کے کہتی بیٹے دیر ہو گئی ہے جلدی آ جا۔ آج بھی ایسا لگے گا جیسے کہ ماں آواز دے رہی ہے۔ جوانوں لگتا ہے ہمیں نا آج ہماری ماں ہمیں ڈانٹتی ہے اتنی دیر کیوں کر دی، اور باپ کہتا ہے کہاں تھے اب تک، تو جوان کہتا ہے تم مصیبت میں جان ڈالے پڑے ہو ہماری، ہر وقت کا حساب چاہیے تمہیں، اور نادان آج یہ ہیں کی قدر کر لے۔ خدا کی قسم جب یہ چلے جائیں گے اور جب تو گھر میں آدھی رات میں آئے گا اور کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہ ہوگا تب تجھے ان کی یاد ستائے گی۔ آج ان کے سوال میں بھی پیار ہے، آج ان کی آواز میں بھی پیار ہے، آج جو تجھ سے کہتے کہا تھا اب تک، اور خدا کی قسم جب یہ چلے جائیں گے اور تو آدھی رات میں بھی آئے گا تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تب تیری آنکھیں ڈھونڈیں گی کہاں گیا وہ بابا جو آدھی رات میں اٹھ کے کہتا تھا اب تک کہاں ہے۔ پھر تجھے چارپائی تو دکھائی دے گی، اس پہ لیٹنے والا بابا نظر نہیں آئے گا، تجھے دیوار سے لگی لاٹھی دکھائی دے گی، اسے پکڑ کے چڑھنے والا بوڑھا باپ دکھائی نہیں دے گا۔ آج یہ ہے ان کی عزت کر لو، خدا کی قسم یہ چلے گئے تو زندگی میں رونے کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ان کے بعد رونے کے سوا زندگی میں۔ آج کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، باپ محتاج ہو، اپاہج ہو، بستر پہ پڑا ہو،
اور تو کتنا بڑا عقل والا ہو اور تو مصیبت میں گھر جائے، جب دنیا ساتھ چھوڑ دے باپ کی پائنتی جا کے بیٹھ جا، اور وہ اپاگی باپ تیرا چہرہ دیکھ کے کہے گا بیٹے کس مصیبت میں ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ تجھے آفتوں نے گھیر رکھا ہے، اور گردن جھکا کے جب تو کہے گا بابا یہ کام بند ہو گیا کہ نہیں ہو رہا ہے، خدا کی قسم باپ اپاہی ضرور ہے، بستر پہ پڑا ہے، پھر بھی ہمت سے کہتا ہے بیٹے پریشان مت ہو، ابھی دعائیں دینے والا تیرا باپ بستر پہ موجود ہے۔ یہ باپ ہوتا ہے صاحب، آج اس کی عزت کر لو، ان کی قدر کر لو۔ آج دنیا تانے دے ماں کے دوپٹے کے سائے میں جا کے رو لو، آنسو پوچھنے کے لیے آج دوپٹہ ہے۔ منور رانا نے کہا تھا مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدت و ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ ہاں مہربانی کرو، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ اور صاحب یہ زندگی ہے اور یہ فطرت ہے ہماری، ہم کوئی بھی ترقی کرتے ہیں سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ میں سب سے پہلے جا کے ماں سے بتاؤں گا۔ تم گاڑی لو، دنیا تمہیں سلام کرنے والی ہوگی، تمہارے رتبے بلند ہو، دنیا تمہیں سلیوٹ کرے گی، لیکن تمہارا دل کہے گا جلدی چل ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہوگی۔ اور جوان تیری خوشیاں اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تو جا کے ماں کو سلام نہ کر لے۔ ہاں جوانوں، آج ماں باپ کے چہرے برے لگتے ہیں ہمیں، فون آتے ہیں تار بھائی اتنی تکلیف ہوتی ہے، باپ رو کے کہتا مولانا تمہاری آواز میں اثر ہے، میرے بیٹے سے فون پہ بات کر کے کہہ دو ہمیں 2 وقت کی روٹی دے دیا کرے۔ یہ دن دیکھنے تھے ماں باپ کو، اور یار جنہوں نے لقمہ لقمہ کر کے کھلایا آج وہ روٹی کو ترس رہے۔ آج ماں باپ بڑھاپے میں کھانستے رہتے ہیں، دوائی کا پرچہ بھی موجود ہے، بیٹا سروس مین بھی ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی بیٹے سے جا کے دوا کا سوال کر لے۔ پرچہ چھپا کے رکھا ہے تکیے کے نیچے باپ نے، ہمت کر کے نکالتا ہے۔ بی بی پوچھتی کہاں لے کے جا رہے ہو، کہ جا کے آج لڑکے سے کہوں گا کھانسی برداشت نہیں ہو رہی۔ بیوی کہتی ہے نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ابھی صرف کھانسی، اگر تانا دے دیا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ لیکن باپ پھر بھی کچھ امیدیں لگا کے چلتا ہے بیٹے کی طرف، جا کے ڈرتے ڈرتے بیٹے کے سامنے پرچہ دے کے کہتا بیٹے میری یہ دوا نہیں ہے۔ وہ یوں پرچہ دیکھ کے ہاتھ میں لے کے مڑوڑ کے کہتا تمہارا علاج کروں یا بچوں کے خرچے اٹھاؤں۔ اس دن باپ کے دل میں خیال آتا کاش آج کی اس کی جوانی سے بہتر تھا کہ یہ بچپن میں مر جاتا۔ آج لوگ کہتے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، جب انگلی پکڑ کے چلنے والا بیٹا باپ کو ایسے تانے دے، اور جس کے لیے باپ نے دوپہری میں لوگوں کے تانے کھا کے مزدوری کی، جس کے لیے باپ نے گالیاں کھا کر کے لقمے جمع کیے، اور جب بیٹا بڑھاپے میں جا کے اس باپ کو بھوک مری کے تانے دے گا تو جہاں کا خون جہاں ہوتا وہیں تھم جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر دل حرکت میں آتا ہے تو کہیں پہ گوشت جم گیا، خون جم گیا، پھر وہ آتا ہے دل تک، اور پہنچتے پہنچتے کسی نس کو بند کر دیتا ہے اور اسی میں باپ مر جاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جب اولاد ماں باپ کو ایسے تانے دے گی تو پھر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم نے جانا ماں کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی ڈھال ہے۔ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی کو پتھر مارا۔ تمہیں بتاؤں ماں کیا ہوتی ہے؟ بتاؤ میرے نبی کے قدموں میں کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کسی چیز کی کمی ہے؟ 2000 نام میرے رب نے محبوب کو عطا کیے۔ کسی کا کوئی اتنا لاڈلا ہو تو دکھاؤ کہ جس نے اپنے محبوب کے 2000 نام رکھے ہو۔ میرے خدا نے محبوب کے 2000 نام رکھے، 2000 نام۔
محبوب کے رب نے رکھے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن نہ آؤ خدا را جوانوں دعا کیا کرو، اللہ باپ کا سایہ سلامت رکھے، ہماری ممتا کا آنچل سلامت رکھے۔ یہ آنسو پوچھنے کے کام آیا کرتا ہے، باپ کا کاندھا رونے کے کام آیا کرتا ہے۔ مہربانی کرو، اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ ہمارے سامنے باپ کا جنازہ نہ اٹھے، یہ دعائیں مانگا کرو صاحب۔ ورنہ یاد رکھو، جن کے باپ کے جنازے اٹھ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، جن کے سر سے ممتا کا آنچل ہٹتا ہے ایسا لگتا ہے آج آسمان نے دامن کھینچ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب سے دعائیں مانگا کرو، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا۔ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی کو پتھر مارا، جیسی پتھر لگا ہے خدا کی قسم خون بہا ہے۔ میرے نبی پلٹ کے عبداللہ کی چوکھٹ پہ نہیں آئے ہیں، سیدہ آمینہ کے آنگن میں نہیں آئے ہیں، بلکہ سیدھے گئے ہیں اللہ کے حرم میں، سجدے میں جا کے سر رکھا ہے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آ جاتے ہیں، ابھی آپ ایمان نہیں لائے ہیں، آ کر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ خادمہ نے کھانا دیا، آنکھ میں آنسو ہے، آپ فرماتے ہیں کیوں رو رہی ہے؟ خادمہ نے کہا تھا آج تمہیں پتہ نہیں ہے ابو جہل نے نبی کو پتھر مار دیا ہے، تمہارے بھتیجے کو پتھر سے مارا ہے، ابھی ابھی میں حرم کے دروازے سے گزری ہوں، میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میرے دل میں خیال آیا کاش اگر آج آمینہ موجود ہوتی تو یہ تنہا حرم میں بیٹھ کے آنسو نہ بہاتے، آج عبداللہ ہوتے تو آج انہیں کوئی پتھر نہ مارتا۔ یہ کہہ کے آپ کی گھر کے باندھی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ امیر حمزہ نے کھانا چھوڑا ہے، تلوار سنبھالی ہے، وہاں گئے جہاں پہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، جا کے آپ نے پہلے اس کے سر پہ تلوار یا کمان سے وار کیا، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹا، اور اس کے بعد پہنچا لوگوں میرا بھتیجا کہاں ہے؟ کسی نے کہا حرم میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب امیر حمزہ حرم شریف میں آئے ہیں، میرے نبی سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اپنے شکوے اپنے رب سے کر رہے ہیں، اپنا درد اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں۔ جیسی آئے ہیں چچا، قریب آنے کے بعد کا بھتیجے ذرا سجدے سے سر اٹھائیے، میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے، پھر کہتے بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے، پھر نہیں اٹھایا ہے۔ تیسری مرتبہ چچا نے نبی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا سجدے سے سر اٹھائیے، میں تمہارا بدلہ لے کر کے آیا ہوں۔ نبی نے سجدے سے سر اٹھایا صاحب تو کیا لگتا ہے پورا سر نبی کا خون میں تر ہے، چہرہ بھیگا ہوا ہے، سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر ہے۔ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، چچا نے دیکھا بھتیجے کی آنکھ میں آنسو، بازو پھیلائے ہیں، فرماتے آ میرے سینے سے لگ جا، میں تیرا چچا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، مورخین نے لکھا ہے نبی نے جھٹکا دیا، دونوں ہاتھ چچا کے چھٹائے اور ایک تاریخی جملہ کہا تھا آقا نے، فرمایا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اگر کاش آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو ہمت نہ تھی کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا، اگر میری ماں ہوتی تو میں یوں تنہا بے بسی کے آنسو نہ بہاتا۔ او لوگوں اللہ سے دعائیں مانگا کرو، خدا کرے باپ کا سایہ بھی سلامت رکھے، ماں کا سایہ بھی سلامت رکھے، اگر یہ سلامت ہوتے ہیں تو صاحب دکھ نہیں ہوتے ہیں، ان کی دعائیں ہوتی ہیں، کرم خدا کا ہوا کرتا۔ نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ مہربانی کرو ماں باپ کی عزت کر لو، ان کی قدر کر لو، اگر مصیبت آتی ہو کسی بھی موڑ پہ جوانوں تو تم ادھر ادھر کے دھکے نہ کھاؤ، سیدھے ماں کے قدموں میں چلے جایا کرو۔ ہاں جی تم سے ایک گزارش ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ماں باپ سے روٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم، تو ان سے روٹھا نہ کرو، اگر یہ روٹھ جائیں تو انہیں منایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ تم سے رب راضی ہے کہ ناراض، فرمایا صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھ لیا کرو، اگر باپ تمہیں دیکھ کے مسکرا دے تو سمجھ لینا تم سے رب راضی ہے، اور اگر تم سے تمہارا باپ ناراض ہے تو پھر یقین کر لینا تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے۔ حیرت کی بات ہے ساجد، ماں باپ کو رلا کر کے کوئی حج کرنے جا رہا ہے، کوئی مسجدوں میں اعتکاف کر رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے تبلیغوں میں جا رہا ہے، ماں باپ کو رلا کر کے او شاگرد یہ تو مسجد کی عبادت ہے، ماں کو ستا کے کعبے میں جا پوری زندگی سجدے میں گزار دے، اگر ماں راضی نہیں ہے خدا کی قسم اللہ کعبے کے سجدے منہ پہ مار کے کہے گا اور مجھے تو وہ عبادت بھی پیاری نہیں جس میں ماں باپ کی رضا شامل ہے۔ کریں گے ماں باپ کی عزت انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ آج سونا شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پیغام ہے آپ کے لیے، آج کے بعد ہمیں ماں کی عزت کرنی ہے، باپ کا احترام کرنا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں جوانوں، ہم بلڈنگ پہ لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، گاڑی کے پیچھے لکھ دیتے ہیں ماں کی دعا ٹھنڈی ہوا، نئی گاڑی خرید کے لائے لکھ دیا ماں کی دعا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا
اگر تیری اس تحریر کو باپ دیکھتا ہوگا تو اسے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تو نے صرف ماں کی دعا رکھا، لکھا بلڈنگ پہ، کیا باپ کو تیری بلڈنگ سے کوئی اعتراض تھا؟ تو نے گاڑی لانے کے بعد اس پہ لکھ دیا یہ میری ماں کی دعا ہے، تو کیا باپ یہ بد دعا کرتا رہا کہ اسے کبھی گاڑی نہ ملے؟ سوچو، اللہ توفیق دے، اور اسے یہ احساس نہیں ہوگا کہ اس کے لیے تو پہلی میں نے لوگوں کے تانے کھائے، اس کے لیے میں نے لوگوں کی گالیاں سن کے ان کی مزدوری کر کے اس کے منہ کے لقمے چلائے، اور میں دھوپ میں تپتا رہا تاکہ میرا بیٹا ٹھنڈی ہوا میں رہے، میں نے مزدوریاں کی بیٹے کے بدلے کی تاکہ بیٹا دکھ نہ اٹھائے۔ اور جب تم یہ عبارت لکھو گے یہ میری ماں کی دعا ہے، اس کے دل پہ تکلیف نہیں ہوگی؟ مہربانی کرو، جب کبھی لکھا کرو نا تو یہ مت کہا کرو میری ماں کی دعا ہے، بلکہ یہ کہا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میرے کیا لکھیں گے؟ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے باپ ناراض راضی نہیں ہوتے، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں راضی نہیں ہوتے۔ ان سے زیادہ نرم دل تو اللہ نے بنائے بندے کے دیکھتے تو نہیں۔ اللہ سلامت رکھے، مجھے ایسا لگا جیسے آپ تھک گئے۔ آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے معاف نہیں کرتی۔ ایک نام تاریخ میں بہت بڑا ہے، بتا دوں، نام ہے عبد الرحمن بن شیران۔ کون ہے؟ انہوں نے 7 حج کیے ہیں۔ کتنے حج؟ یاد کر لیں، یہ بات چھوٹے سے لے کے بڑے تک، امیر سے لے کے غریب تک، ہر بندے کو کام دے گی۔ کتنے حج کیے؟ 7۔ اسی سال حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی حج کے لیے گئے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ بہت بڑے محدث گزرے، نبی کی حدیث پڑھایا کرتے تھے، حج کے لیے گئے۔ واپس آنے کا وقت آیا، ساتھیوں نے کہا چلیے حضرت تھوڑا سی شاپنگ کرنے، سامان خرید لیں۔ کہنے لگے نہیں، آج آخری رات ہے، میں شاپنگ میں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں گزاروں گا۔ کعبے میں گئے، بیٹھ گئے۔ ابھی آپ بیٹھے تھے، اچانک ایک پرچہ اترا اور آپ کی گود میں آیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا مالک بن دینار، جا پہاڑی پہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کی پہچان یہ، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، ایک آنکھ ٹوٹی ہوئی ہے، اس سے جا کے کہتے ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اتنا آپ نے سنا، پرچہ لے کے گئے، جا کے پہاڑی پہ پہنچے، بیٹھا ہوا تھا، اس سے جا کے کہا تیرا نام عبد الرحمن بن شیران ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ ایک پرچہ آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں کیا گیا۔ اس نے اتنا سنا، مسکرا دیا۔ آپ فرماتے ہیں اتنا بڑا جواب ملا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے اور تم مسکرا رہا ہے۔ جیسے اتنی بات کہی نا، وہ کہتا حضرت آپ تو آج آئے ہو، 7 سال ہو گئے ہیں جب میں حج کر کے آتا ہوں کوئی نہ کوئی خبر دے دیتا گیا کر کے کہ اللہ نے تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا ہے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یار بتا تو صحیح کون سی خطا کر بیٹھا ہے جو تجھے ہر حج کے بعد یہی جواب ملا کرتا ہے کہ ہم نے تیرا حج تیرے منہ پہ مار دیا ہے۔ وہ کہتا حضرت کیا بتاؤں، میں نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا ہے، میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں پھر جا کے منع کیوں نہیں لیتا؟ اس نے کہا کئی بار کوشش کی ہے لیکن منع نہیں پایا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں چل ماں کا پتہ بتا دے، میں جا کے تیری ماں سے تیری سفارش کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث اپنے وقت کے ہیں، جیسی آپ نے کہا تھا نام بتا دے، اس نے کہا تیری ماں کہاں ہے؟ عبداللہ ابن مبارک پوچھتے ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ بھی اس سال حج کے لیے آئی ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا وہ جاؤ چلے جاؤ ادھر تنہائی میں جہاں پہ سب سو رہے ہوں، لیکن ایک خیمے میں چراغ جل رہا ہوگا، اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوگی، جو خاتون قرآن پڑھ رہی ہوگی وہی میری ماں ہوگی۔ آپ نے سنا ہے، جا کے خیمے کے قریب پہنچے، ایک خیمے میں چراغ جل رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا ہے۔ آپ دروازے پہ گئے، کہتے ہیں محترمہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا کون؟ کہا میں نبی کی حدیثیں پڑھایا کرتا ہوں، نام عبداللہ ابن مبارک ہے۔ اتنا کہا کہ خاتون کہتی ہے اندر آ جائیے۔ اندر گئے، کیا دیکھتے
دیکھتے ہیں بوڑھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، آپ جا کے کہتے ہیں مائی ذرا سچ بتا، کہا کیا بات بیٹا، کہا تیرا دنیا میں کوئی اور ہے؟ اس نے کہا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا کیا تو اکیلی حج کرنے آئی ہے؟ کہا ہاں اکیلی آئی ہوں۔ جیسے اتنی بات کہی ہے، کہا تیرا کوئی بیٹا نہیں؟ کہا ہاں ایک بیٹا تھا میرا۔ جیسے ایک بیٹا تھا کہاں؟ کہا اب کہاں ہے؟ کہا پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ جیسے اتنی بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ ماں خطا کیا ہوئی؟ جیسے اتنی بات کہی نا خطا کیا ہوئی؟ خاتون نے اپنا چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہتی یہ دیکھ میرا چہرہ۔ جیسے عبداللہ ابن مبارک نے خاتون کا چہرہ دیکھا ہے، ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، اللہ اکبر، ماں کی ایک آنکھ غائب تھی۔ آپ کہتے خاتون یہ کیا ہوا؟ کہتی تجھے کیا بتاؤں، تو نبی کی حدیث بیان کرتا ہے، ذرا دل تھام کے سننا۔ میرا بیٹا نام عبد الرحمن بن شیران ہے۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں شراب کے نشے میں دھت تھا، میرے گھر کے اندر آیا، ہاتھ میں کچا گوشت تھا، مجھ سے لا کے کہنے لگا ماں یہ گوشت بنا دے۔ میں نے کہا ظالم، اللہ کے مہینے کا احترام کر لے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں تجھے کھانا بنا کے نہیں دے سکتی۔ جیسی اس نے میں نے یہ جواب دیا، اس نے آگے بڑھ کے میرا گلا پکڑا، کہنے لگا یا تو جان دینا پڑے گی یا کھانا بنانا پڑے گا۔ میں نے کہا جان دے سکتی ہوں لیکن رب کے مہینے کا احترام نہیں کھو سکتی ہوں۔ کہا میں نے اتنی بات کہی تھی، اتنی زور سے میرے بیٹے نے تماچا مارا کہ میری آنکھ نکل کے باہر آ گئی تھی۔ اس دن سے میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں ماں اگر وہ تیرے دروازے پہ آ جائے تو کیا تو اسے معاف کر دے گی؟ ماں نے کہا میں اسے معاف نہیں کر سکتی ہوں، میں اسے کسی قیمت پہ معاف نہیں کروں گی۔ آپ واپس جانے لگتے ہیں، جب اتنا بڑا جرم سنا ہے، سامنے گئے دروازے کے باہر عبد الرحمن بن شیران کھڑے تھے، جا کے کہتے ہیں عبد الرحمن میں تیری سفارش نہیں کر سکتا، تو اتنا بڑا پاپی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہہ کے جانے لگے، عبد الرحمن بن شیران نے ہاتھ پکڑا، کہتے مہربانی کرو، آپ یہاں تک آ گئے ہو تو میری ماں سے صلح کرا کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اندر آئے ہیں، عبد الرحمن بن شیران کے کاندھے پہ کپڑا پڑا ہے، ایک آنکھ بھی پھوٹی ہوئی ہے۔ آپ اندر آئے ہیں، آنے کے بعد ماں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے ماں مجھ سے خطا ہو گئی ہے، ماں آپ فرما دے۔ جیسے اتنی بات کہی ہے، ماں کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے میں تجھے کیسے معاف کروں کہ میں نے تو نے میری ایک آنکھ غائب کر دی تھی۔ جیسے اتنی بات کہی ہے، اللہ اکبر، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اے ماں جو تیری آنکھ اس نے نکالی ہے وہ اپنی آنکھ بھی اس نے پھوڑ دی ہے۔ اتنا سننا تھا، ماں کی ہچکی بن جاتی ہے، چیخ نکلی ماں کی، بیٹے کو سینے سے لگایا اور رو کے کہتی ہے لختے جگر تو نے اپنی آنکھ کیوں پھوڑ دی؟ ایک بار کم سے کم میرے قدموں میں آ کے بیٹھ تو جاتا۔ اے میرے لختے جگر، میں تو تجھ سے یوں ہی ناراض تھی۔ جب پیار کرتے کرتے ماں نے بیٹے کے بدن پہ ہاتھ چلایا ہے تو ماں نے دیکھا بیٹے کا ایک بازو نہیں ہے، ایک ہاتھ کٹ چکا ہے۔ ماں نے کہا لختے جگر یہ کیا بات ہے؟ جب پیدا ہوا تھا دونوں بازو سلامت تھے، جب گھر سے گیا تھا تب بھی دونوں بازو سلامت تھے، مگر بتا تو صحیح نور نظر آج تیرا ایک بازو کہاں چلا گیا ہے؟ چیخ نکلی، رو کے کہتے ہیں اے ماں جس ہاتھ سے میں نے تیرے منہ پہ ہاتھ چلایا تھا میں نے جا کے وہ بازو کاٹ دیا، جدھر کی تیری آنکھ نکلی تھی میں نے وہ آنکھ نکال دی تاکہ رب راضی ہو جائے۔ اے ماں پھر بھی رب راضی نہیں ہوا ہے۔ اتنا ماں نے سنا ہے، بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتی ہے اے لختے جگر آنکھ نہ پھوڑتا، بازو نہ کاٹتا، میرے قدموں میں آ جاتا، تیرے آنے کی دیر تھی، میری معاف کرنے میں دیر نہ تھی۔ اے میرے لختے جگر جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جیسے اتنا کہہ کے ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا ہے، غیب سے آواز آتی ہے مالک بن دینار اس عبد الرحمن بن شیران سے کہہ دو اگر اس کو اس کی ماں نے معاف کر دیا ہے تو ہم نے بھی معاف کر دیا ہے۔ ایک حج کی بات کرتا ہے، ہم نے اس کے سارے حجوں کو قبول فرما لیا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین۔ ہاں صاحب مہربانی کرو، ماں باپ کی عزت کر لو، اگر انہیں ناراض کر کے حج کے لیے جاؤ گے اللہ حج منہ پہ مار دے گا۔ اور تیرے لیے کتنی سستی جنت، وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنے ہاتھ ہی خالی ہے۔ فرمایا گیا غریبو مدینے نہ آ سکو تو گھر ہی رہنا، اٹھنا صبح کو مسکرا کے باپ کا چہرہ دیکھ لینا، مسکرا کے ان کا چہرہ دیکھو گے اللہ بغیر ٹکٹ کے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس کے ماں باپ نہیں ہیں، صاحب میں نے پہلے کہا تھا
ماں باپ اگر چلے گئے تو پھر رونے کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا زندگی میں. لیکن صاحب ایک بات بتا دوں، ہمت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے دامن میں سب کچھ ہے. ماں باپ چلے گئے ہو، فرمایا گیا اگر چاہتے ہو کہ ماں باپ کی خدمت کا ثواب لو تو میرے نبی نے فرمایا خالہ کی خدمت کرو، اللہ ماں کی خدمت کا ثواب دے گا. باپ کی خدمت کا ثواب چاہتے ہو، فرمایا گیا چچا کی خدمت کرو، اللہ تمہیں باپ کی خدمت کا ثواب دے گا. فرمایا گیا جس کو تمہارے ماں باپ دوست رکھتے تھے اسے تم دوست رکھو. ہاں، جسے تمہارے ماں باپ دوست رکھتے تھے اسے تم دوست رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں ماں باپ سے محبت کا صلہ عطا فرمائے. او صاحب، ماں باپ زمین کے اوپر ہوتے ہیں تب بھی کام کے ہوتے ہیں، زمین کے اندر چلے جائے تب بھی کام کے ہوتے ہیں. آج اگر قبرستان میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری تمنا ہے ان سے دعائیں لیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم ماں باپ سے دعائیں حاصل کریں، تو صاحب اٹھنا اور جمعے کے دن صبح قبرستان جانا. سمجھ رہے میری بات؟ کدھر جانا ہے؟ اے بیٹے ذرا 2 منٹ ٹھہر جاؤ، بس 2 منٹ اور ٹھہرو. کہاں جانا ہے؟ زور سے بولو. قبرستان جائیے اور جانے کے بعد یوں ہاتھ اٹھا دو. آپ کو قرآن کی جو سورت یاد ہے وہ پڑھیے. سورت یاد نہیں ہے جو درود یاد ہو وہ پڑھ لو، وہ بھی یاد نہیں جو کلمہ یاد ہے وہ پڑھ لیجیے. پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب میرے ماں باپ کی روح کو بخش دے. فرمایا گیا جب بندہ قبرستان جاتا ہے تو اگر باپ کی قبر ہے یا دونوں کی قبر ہے تو دونوں مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو ہمارا بیٹا آ رہا ہے، ہمارا بیٹا آ رہا ہے. جب بیٹا آ جاتا ہے کہتے ہیں بیٹا تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، تھوڑی دیر اور ٹھہر جا. لیکن ہم ہیں کہ ہمیں فرصتی کہاں، وہ تو ہمیں روکتے ہیں، رک جا اور بیٹھ جا، تیرے آنے سے دل لگ رہا ہے. ہم چلتے ہیں، بھاگتے ہیں. فرمایا گیا پھر بھی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے. واپس ہوتا ہے نا، ماں یا باپ کو ہاتھ اٹھا دیتے کہتے ہیں یا اللہ جب زندگی میں ہمارے پاس آتا تھا کبھی تکیے کے نیچے سے نکال کے کھلایا، کبھی تھیلے سے نکال کے کھلایا، کبھی الماری سے نکال کے کھلایا. یا اللہ یہ بیٹا ہے میرا، جب کبھی دروازے پہ آیا میں نے خالی نہیں جانے دیا. آج میرے مالک میری قبر پہ آیا ہے یہ خالی ہاتھ جائے گا تو ماں کی ممتا بدنام ہو جائے گی، باپ کے رشتے آج بدنام ہو جائیں گے. رب کی رحمتیں آواز دیتی ہیں چاہتے کیا ہو. ماں باپ اگر قبر میں ہوتے ہیں، ماں باپ میں سے یا کسی کی بھی قبر ہو، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ جب یہ زمین پہ ہمارے پاس آیا کرتا تھا ہم اپنی حیثیت سے دیا کرتے تھے، آج ہم مجبور ہیں، تو مختار ہے میرے اللہ، آج اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے. جب بندہ ماں کی قبر سے واپس آنے لگتا ہے تب ماں باپ کے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں اور پھر وہ رب سے کہتے ہیں یا اللہ بیٹے کو خالی نہ جانے دینا، یا اللہ بیٹے کو خالی نہ جانے دینا. جب ماں باپ اتنا کہا کرتے ہیں رب فرماتا فرشتے اس کے نامہ اعمال چیک کیے جائیں. اب فرشتے عمل چیک کر رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اعمال میں صرف گناہ کی گناہ ہے. حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے. پھر حکم ہوتا کہ نام چیک کرو کس کس لسٹ میں لکھا گیا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کا نام دوزخیوں کی لسٹ میں ہے. پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام دوزخیوں سے نکال کے جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اتنا انعام کس لیے ہے، یہ اتنا اکرام کس لیے ہے، اتنی کرم کی برساتیں کس لیے ہے. رب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے. رب فرماتا ہے جانتے ہو یہ جس کی قبر پہ آیا ہے یہ ایک ماں ہے، جب یہ چلنے لگا ہے اس نے تڑپ کے کہا ہے مالک یہ میرا بیٹا ہے خالی نہیں جانا چاہیے. یہ ماں ہو کر کے بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہے اور پھر میں تو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اگر ماں کے مطابق دوں گا تو صرف ماں رہ جائے گی، میرے رشتے بدنام ہو جائیں گے. آج اتنا دے دو، اتنا دے دو تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جب ماں دیتی ہے تو ایک گناہ دیتی ہے، جب رب دیتا ہے تو 70 گناہ دیا کرتا. آج بھی کام بگڑا کریں، ماں باپ کی قبر پہ چلے جایا کرو، ہاتھ اٹھا کے 2 بول دعا کے کر دیا کرو اور پھر کہا کرو ابا میرا یہ کام بگڑا ہے. اور خدا کی قسم 3 چکر لگاؤ گے، تیسرے چکر میں دیر ہو سکتی ہے، کام بننے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے. ماں باپ کا اولاد سے گہرا رشتہ ہے. صاحب عزت کریں گے ماں باپ کی؟
انشاءاللہ زندگی میں اگر کبھی موڑ ملا تو پھر وہ رشتے بیان کریں گے جو باقی رہے ہیں۔ بھائی مختار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ سارے حقوق بتائے تھے، بس ایک حق پر میں نے مستقل گفتگو کر لی۔ اگر آج کے بعد ایک بندہ بھی ماں کی خدمت کرنے لگ گیا نا، میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب، تمہارا بلانا کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی ایک ماں کی آنکھ کا آنسو پوچھ گیا تو خدا کی قسم کمیٹی والوں مبارک ہو، اگر ایک ماں کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، قبر میں بعد میں پہنچو گے مدینے والا پہلے آ جائے گا اور آ کے کہے گا تیرے جلسے میں ایک مولوی آیا تھا، اس نے آ کے کچھ بات کہی تھی، ایک دیوانے نے ماں کی خدمت کر لی تھی، جس کی ماں رویا کرتی تھی، اس نے ہنسایا تھا ماں کو جا کے۔ مدینے والے کہیں گے مبارک ہو، آج تجھے رونے کی ضرورت نہیں، ہنسانے کے لیے مدینے والا آ گیا ہے۔ اللہ توفیق دے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ انشاءاللہ زندگی اگر موقع دے گی تو پھر میاں بیوی کے رشتے، آپسی اتفاق و اختلافات، یہ سارے رشتے بھائی چارگی کے کبھی بیان ہوں گے۔ آج پہلی مرتبہ حضرت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی۔ اللہ والوں کے دسترخوان پہ اور ان کی بات نہ کرو تو پھر نا انصافی ہے۔ ہاں مجھے ضروری تھا یہ بھی بتانا کہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھنگ کچھ۔ اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور زور سے دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی مسلک اہل سنت سے وابستہ رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رہیے، یہی مسلک حق ہے اور یہی مسلک ہمیں جنت تک لے جانے والا ہے، یہی راستہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندگی دے مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن میں زندگی دے اور اسی مسلک میں موت نصیب فرمائے، تاکہ جب قبر میں پہنچے اور فرشتے مصطفیٰ کا چہرہ دکھا کے کہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تب سوچنا نہ پڑے بریلی کے امام کا فیض دل پہ جاری ہو اور قبر میں زبان پہ جاری ہو۔ ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو سن لو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ کہتے کہتے قبر سے اٹھے اور فرشتے پوچھے بتا ان کے بارے میں عقیدہ کیسا تھا، تو پھر سوچنا نہ پڑے، کوئی بڑا بھائی نہ کہہ سکے، کوئی گاؤں کا چودھری نہ کہہ سکے، کوئی ذمہ دار نہ کہے، بلکہ ہر بریلی والا بولے ان کے بارے میں پوچھتے ہو عقیدہ کیسا تھا، تو فخر سے بیان کرو گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہے بری، حیراقوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ اور زور سے لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔